العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم۔ پاک ہے وہ جو لے گیا ایک رات اپنے بندے کو مسجد حرام سے دور کی اس مسجد تک جس کے ماحول کو اس نے برکت عطا کی تاکہ اسے اپنی کچھ نشانیوں کا مشاہدہ کرائے۔ حقیقت میں وہی ہے سب کچھ سننے اور دیکھنے والا۔ سورہ بنی اسرائیل سورہ الاسراء کی پہلی آیت۔ پچھلے جمعہ بھی ذکر ہوا تھا کہ معراج کا سفر اس کا مقصد کیا تھا، وہ ایک ہی یہ جملہ ہے لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا۔ یہ سارا سفر زمینی اور آسمانی اس لیے کروایا گیا راتوں رات کہ ہم اسے اپنی کچھ نشانیوں میں سے نشانیاں دکھائیں۔ تو وہ نشانیاں گزشتہ 2 جمعات میں بھی تھوڑی بہت ذکر ہوئی، آج بھی کچھ ذکر ہوتی ہیں کہ کون کون سی وہ نشانیاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کے آئے اور امت کو بتائیں۔ 5 نشانیوں کا پہلے ذکر ہوا۔ چھٹی نشانی یہ ہے وَالْبَيْتُ الْمَعْمُورُ يُصَلِّي فِيهِ كُلَّ يَوْمٍ 70,000 ملک لا يعودون فيه لا يوم القیامہ، کہ 7ویں آسمان پر بیت المعمور ہے، عبادت گاہ آسمان والوں کی، جس طرح دنیا پہ زمین پر سب سے بڑی عبادت گاہ خانہ کعبہ ہے، آسمانوں میں اس کو بیت المعمور کہتے ہیں۔ تو اس میں 70,000 فرشتے روزانہ عبادت کرتے ہیں، اور جو ایک بار عبادت کر کے نکل جاتے ہیں قیامت تک دوبارہ ان کی باری نہیں آتی ہے۔ اس قدر کثیر تعداد میں فرشتے آسمانی مخلوق اس بیت المعمور کے اندر عبادت کے لیے جاتے ہیں۔ پھر فرمایا ثم رفعت إلى سدرة المنتهى فإذا كل ورقة منها تكاد تغطي هذه الأمة۔ پھر مجھے سدرۃ المنتہا تک اوپر لے جایا گیا، اور اس کے پتے اتنے بڑے بڑے تھے جیسے وہ کتنے بڑے بڑے لوگوں کے مجمع کو ڈھانک لیں۔ وَإِذَا فِيهَا فِي أَصْلِهَا عَيْنٌ تَجْرِي يُقَالُ لَهَا سَلْسَبِيلٌ فَيَشُقُّ مِنْهَا نَهْرَانِ۔ 7ویں نشانی میں نے یہ دیکھی کہ وہاں سدرۃ المنتہا کے جڑ سے ایک چشمہ پھوٹ رہا ہے جس کا نام سلسبیل ہے، اور اس چشمے سے 2 نہریں بہ رہی ہیں۔ فَقُلْتُ مَا هَذَا یا جبریل، میں نے پوچھا جبریل یہ کیا؟ فقال اما هَذَا، جبریل نے بتایا کہ یہ فَهُوَ نَهْرُ الرَّحْمَةِ، ایک تو ان نہروں میں سے نہر رحمت ہے۔ وَأَمَّا هَذَا، اور دوسری نہر فَهَذَا نَهْرُ الْكَوْثَرِ الَّذِي آتَاكَهُ اللَّهُ، دوسری نہر جو ہے سدرۃ المنتہا کے جڑ سے چشمے سے جو نکل رہی ہے، یہ حوض کوثر والی نہر ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو نصیب کی ہے، جو سورہ الکوثر کے اندر ہے کہ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، کہ ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ تو وہ کوثر اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں میں ان کی آنکھوں کے ساتھ دکھا دی کہ یہ ہے وہ کوثر
صرف زبانی خبر نہیں ہے بلکہ آنکھوں سے دیکھ لو، یہ وہ کوثر۔ پھر فرمایا ثم اخذت علی الکوثر حتی دخلت الجنہ، پھر مجھے کوثر پر لے جایا گیا، نہر پر، میں جنت میں داخل ہوا۔ فَإِذَا فِيهَا مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ، جنت میں دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ نعمتوں کو میری حیرت کی انتہا نہیں رہی۔ ایسی ایسی نعمتیں کسی آنکھ نے آج تک ویسی دیکھی ہی نہیں۔ وَمَا لَا أُذُنٌ سَمِعَتْ، کسی کان نے آج تک اس جیسی خبر نہیں سنی جو اللہ نے نعمتیں جنت میں تیار کی ہیں۔ وَلَا خَطَرَ عَلَىٰ قَلْبِ بَشَرٍ، کسی کے دل میں خیال تک بھی نہیں گزرا ہے ان نعمتوں کا جو اللہ نے جنت میں تیار کی۔ وَإِذَا أَنَا بِأَنْهَارٍ مِّن مَّاءٍ غَيْرِ آسِنٍ، پھر میں نے جنت میں نہریں دیکھی ہیں، پانی کی نہریں ہیں، فریش پانی، چمکتا ہوا، تازہ، صاف شفاف، جس کی تہہ کے نیچے انتہائی قیمتی موتی چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ وَأَنْهَارٍ مِّن لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ، اور دودھ کی نہریں بھی میں نے وہاں دیکھی، اتنا تازہ دودھ کہ اس کا ذائقہ تک جو ہے وہ تبدیل نہیں ہوتا۔ وَأَنْهَارٌ مِّن خَمْرٍ لَذَّةٍ لِّلشَّارِبِينَ، اور شراب کی نہریں جو پینے والوں کو انتہا درجہ کی لذت دیں گی، اور وہ شراب دنیا کی شراب کی طرح نہیں ہے کہ جس سے آدمی کا دماغ معوف ہو جاتا ہے۔ صرف اللہ تعالیٰ نے اس کو لذت کے لیے، انجوائمنٹ کے لیے، ذہنی بالیدگی اور خوشحالی کے لیے اس کو تیار کیا ہے۔ وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى، اور صاف ستھرا شہد، اس کی بھی نہریں میں نے دیکھی۔ آپ یہ دیکھیں جو قرآن کا جملہ تھا لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، ہم کچھ نشانیاں اس کو دکھانا چاہتے تھے، وہ نشانیاں نبی علیہ السلام جنت میں دیکھ رہے ہیں، طرح طرح کی نہریں، نعمتوں بھری۔ وَإِذَا فِيهَا رُمَّانٌ كَأَنَّهُ جُلُودُ الْإِبِلِ مُخْتَبَةٌ، اور انار کے پھل بڑے بڑے۔ وَإِذَا فِيهَا طَيْرٌ كَأَنَّهَا الْبُخْتُ، پرندے بھی بہت بڑے بڑے، لمبی گردنوں والے۔ قال ابو بکر رضی اللہ عنہ یا رسول اللہ اِنَّ تِلْكَ الطَّيْرُ لَنَاعِمَةٌ، حضرت ابو بکر نے پوچھا اللہ کے رسول وہ پرندے تو پھر بڑے موٹے تازے ہوں گے؟ قال آکلها انعم منها یا ابا بکر، آپ نے فرمایا ابو بکر ان پرندوں کا گوشت کھانے والے جو انسان ہو گئے جنتی، وہ ان سے بھی زیادہ خوبصورت اور موٹے تازے ہوں گے، صحت مند ہوں گے۔ وَإِنِّي لَأَرْجُو أَن تَأْكُلَ مِنْهَا، اور ساتھ ہی حضور نے فرمایا ابو بکر مجھے امید ہے کہ تو اللہ کی اس عظیم الشان نعمت سے ضرور کھاؤ گے۔ قال وَرَأَيْتُ فِيهَا جَارِيَّةً لَعَصَا، پھر آپ نے فرمایا 10ویں نشانی کہ میں نے وہاں ایک لعصا، ایک نوجوان لڑکی دیکھی ہے۔ فَسَأَلْتُهَا لِمَنْ أَنْتِ، میں نے اس سے پوچھا تو کس کے لیے ہے؟ فَقَالَتْ لِزَيْدْ بِنْ حَارِثَةَ، اس نے جواب دیا کہ اللہ نے مجھے حضرت زید بن حارثہ کے لیے بنایا ہے۔ فَبَشَّرَ بِهَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زیدًا، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس آ کر معراج سے حضرت زید کو اس کی بشارت دی، خوشخبری سنائی کہ تیری حور اللہ نے مجھے جنت میں دکھائی۔ ثم عرضت علی النار فإذا فيها غضب اللہ وزجرہ ونقمتہ، پھر مجھے جہنم کا نظارہ کروایا گیا، وہاں میں نے خدا کا غضب دیکھا
خدا کے انتقام دیکھا، کس طریقے سے مجرموں کو جہنم میں سزائیں دی جائیں۔ وَلَوْ طُرِحَ فِيهَا الْحِجَارَةُ وَالْحَدِيدُ لَأَكَلَتْهُ، اگر اس دہکتی ہوئی جہنم کی آگ میں پتھر اور لوہا پھینکا جائے تو وہ اس کو فوراً گلا دیتا ہے، کھا جاتا ہے، اتنی آگ تیز ہے۔ ثم غلقت دونی، پھر اس کا دروازہ بند کر دیا گیا۔ ثم اصبح بمکہ یخبرهم العجائب، واپسی پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صبح جب مکہ پہنچے تو جو عجائبات آسمانوں میں دیکھے تھے لوگوں کو ان کی خبر دے رہے تھے، بتا رہے تھے۔ انی رأیت البارحہ بیت المقدس، کہ میں رات کو بیت المقدس دیکھ کے آیا ہوں۔ وعرج بی الی السماء، پھر مجھے آسمانوں پر لے جایا گیا۔ ثم رأیت کذا و کذا، آسمانوں میں نے فلاں فلاں چیز دیکھی۔ فقال ابو جہل الا تعجبون مما یقول محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ابو جہل نے طنزاً کہا کہ لوگوں دیکھ لو یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر عجیب و غریب باتیں کر رہے ہیں۔ کیا یہ ممکن ہے کہ راتوں رات ہزاروں میلوں کا سفر کر کے واپس آ جائے آدمی اور پھر آسمانوں کی سیر کر کے آ جائے؟ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فأخبرته بعیر لقریش لما كانت فی مسعدی رأیتها فی مکان کذا و کذا، پھر حضور فرماتے میں نے ان کو بتایا کہ راستے میں نے قریش کا ایک قافلہ بھی دیکھا ہے، فلاں فلاں مقام پر وہ جا رہا تھا۔ وَأَنَّهَا نَفَرَتْ، اور ان کا ایک اونٹ بھی وہاں سے بھاگ گیا تھا۔ فلما رجعت رأیتها عند العقبہ، واپسی پر میں نے اس کو عقبہ چوٹی کے پاس دیکھا۔ وأخبرتهم بكل رجل، اور جو کچھ میں نے راستے میں لوگوں کا دیکھا وہ بتایا۔ وبعیرہ کذا ومتاعہ کذا، اور اونٹ اس طرح کا تھا، اس پر سامان اس طرح کا لدا ہوا تھا۔ فقال رجل انا اعلم الناس ببیت المقدس، اب جب سارے کفار مذاق اڑا رہے تھے کہ کس طرح یہ بہکی ہوئی باتیں کر رہے ہیں، کون راتوں رات ہزاروں میلوں کا سفر کر سکتا ہے اور آسمانوں کا، تو ایک آدمی نے کہا کہ میں بیت المقدس کو اچھی طرح جانتا ہوں، میرا دیکھا ہوا۔ دوسری روایت میں آتا ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حیلہ کیا نبی علیہ السلام کو سچا ثابت کرنے کے لیے کہ میں نے بیت المقدس کو دیکھا ہوا ہے، تو لوگوں کے سامنے سوال کرنے شروع کر دیے۔ فَكَيْفَ بِنَاؤُهَا، اس کی بناوٹ کیسی ہے مسجد اقصیٰ کی؟ وَكَيْفَ هَيْئَتُهُ، اس کی حیت اور شکل کیسی ہے؟ وَكَيْفَ قُرْبُهُ مِنَ الْجَبَلِ، پہاڑ سے وہ کتنا قریب ہے؟ وہ ساری نشانیاں پوچھتے گئے۔ فَرُفِعَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کا نقشہ ان کی آنکھوں کے سامنے کر دیا۔ فَنَظَرَ إِلَيْهِ، اور اس کو دیکھتے گئے۔ فَقَالْ بِنَاؤُهُ كَذَا، اس کی بناوٹ ایسی ہے۔ وَحَيَّتُهُ كَذَا، اس کی شکل و شباہت ایسی ہے۔ وَقُرْبُهُ مِنَ الْجَبَلِ كَذَا، پہاڑ سے وہ اتنا قریب ہے۔ وہ ساری باتیں جو جو پوچھتے گئے بالکل ٹھیک بتائیں۔ تو فقال صدقت، جب سارے جواب ٹھیک بتا دیے تو سننے اور دیکھنے والوں کو ماننا پڑا کہ آپ نے سچ فرمایا، ان میں تو جھوٹ کوئی بھی نہیں۔ ایک ایک نشانی جو پوچھی گئی، کیونکہ اس سے پہلے نبی علیہ السلام نے کبھی شام کا سفر کیا ہی نہیں تھا، تو اس لیے جو کچھ دیکھا وہ صحیح صحیح لوگوں کو بتا دیا۔ اب آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ واقعات مناظر بتا رہے تھے تو ابو جہل اور اس کے ساتھی مذاق اڑا رہے تھے، ان کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ ابو جہل نے بلکہ حضرت ابو بکر سے کہا، دیکھو
آپ کا ساتھی کیا دعوے کر رہا ہے کہ آسمانوں کی سیر کر رہا ہے اور بیت المقدس کو دیکھ آئے ہیں، تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں تو اس سے بھی زیادہ بڑی باتیں جو ہیں ان پر ایمان رکھتا ہوں۔ یہ تو ایک واقعہ ہے، نبی علیہ السلام جو روزانہ ہمیں آسمان کی خبریں بتاتے ہیں، میں تو روزانہ ان کی تصدیق کرتا ہوں، میں روزانہ ان پر ایمان رکھتا ہوں کہ آپ جو فرما رہے ہیں وہ بالکل سچ۔ اسی بنیاد پر حضرت ابو بکر کو صدیق کا لقب عطا کیا۔ اب آج تک بعض لوگ، اس زمانے میں تو کافروں کو حیرانی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں پر کیسے چلے گئے، لیکن آج مسلمان ہی نام نہاد ان کو یقین نہیں آتا کہ معراج کا واقعہ سچا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف روحانی طور پر یا خواب میں نہیں گئے، بلکہ جسمانی طور پر اللہ نے آپ کو سیر کروائی۔ تو اس زمانے میں تو کافر ابو جہل تھے، آج مسلمانوں میں جاہل ابو جہل ہے۔ سائنس پر ایمان ہے کہ انسان چاند پر پہنچ چکا ہے، مریخ پر پہنچ چکا ہے، سائنس کے یہ کمالات مانتے ہیں، لیکن خالق کائنات کا کرشمہ نہیں مانتے، جس نے اس پوری کائنات کو پیدا کیا ہے کہ وہ اس بات پر قادر ہے کہ وہ اپنے بندے کو آسمانوں کی سیر کروا سکے۔ اسی طرح کے مغرب زدہ مسلمان انڈیا میں سلمان رشدی جیسے، جنہوں نے قرآنی آیات کو شیطانی آیات دے کر